دوستوں، آج جمعۃ المبارک کی رات کو صرف یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل پڑھ کر سو جانا، اس کے بعد جو معجزہ ہوگا دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ صبح بستر کے نیچے دولت پڑی ہوگی۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ کامیابیوں کو کھینچ کر لے کر آتا ہے۔ یا اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اور یا محمد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہمارے آقا و مولا ہے، یہ ان کا نام ہے، جن کے لیے سارا جہان، ساری دنیا سجائی گئی۔ اللہ والوں، آج جمعۃ المبارک کی رات کو یہ عمل ہر گھر کی ضرورت بن گیا ہے۔ صرف رات سونے سے پہلے اللہ والوں کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے، انتہائی چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کے طریقہ کار اور اس کی ترتیب اتنی زیادہ خاص ہے کہ اگر آپ لوگ اس چھوٹے سے عمل کو بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں، پھر جو آپ کو معجزات دیکھنے کو ملیں گے، آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ والوں، جو آپ لوگوں کی سوچ ہوگی، جو آپ لوگوں کی حاجت ہوگی، وہ سب کا سب آپ کو ملنے والا ہے۔ یہ اتنا خاص اور بہترین وظیفہ ہے، لیکن اللہ والوں، بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک آپ لوگ کسی وظیفے کو اس کے ترتیب اور طریقہ کار کے مطابق نہیں پڑھو گے تو پھر آپ کو کامیابیاں نہیں ملیں گی۔ اس لیے آج رات سونے سے پہلے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور اللہ والوں، یہ وظیفہ جو ہے وہ رات کا ہے۔ آپ لوگ عام دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ جمعۃ المبارک کی رات کو ہی پڑھیں، لیکن آج گولڈن چانس مل رہا ہے۔ آج وہ وقت آپ کو میسر آ رہا ہے کہ اگر آج آپ لوگوں نے ان وظائف اور ان اعمال کو پڑھ لیا، انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میں گارنٹی کے ساتھ یہ وظیفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اپنے پڑھنے والے پہ رب کی یقین کرے ہزارہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ایک دو رحمتوں کی بات نہیں ہو رہی، ہزارہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے آج جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ رات کا وہ وظیفہ ہے، یا اللہ یا محمد، یہ دولت کی وہ تسبیح ہے جس سے تقدیریں سوار دی جاتی ہیں، جس سے نصیب بدل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، رب العالمین اس بندے کو بے حد پسند کرتا ہے جو رب کی پاکی اور رب کی بزرگی بیان کرے۔ اور آج جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اپنی شان کے مطابق نہیں، رب کو جان کے رب کے مطابق مانگو، انشاءاللہ پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ اپنی سوچ کے مطابق وظیفہ پڑھتے ہیں، ہم لوگ اپنی سوچ کے مطابق اللہ پاک سے مانگتے ہیں، لیکن اگر آج اللہ رب العالمین کی عظمت کو جان کے اور رب کے اختیارات کو سمجھ کے وظیفے کو پڑھو گے اور رب سے مانگو گے، پھر دیکھیے گا اللہ پاک کیسے آپ کو رنگ لگاتا ہے، پھر آپ کی زندگی کو دیکھیے گا کیسے چار چاند لگتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جس نے بھی رات کے وقت اس تسبیح کو پڑھ لیا، رات سونے سے پہلے، جمعۃ المبارک کی رات کو سونے سے پہلے اس وظیفے کو جس نے بھی پڑھ لیا، کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے آج رات سونے سے پہلے یہ دولت کی خاص تسبیح اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے بالخصوص پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، آپ کا دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے، جس ضلع سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمعۃ المبارک کا مبارک دن آ جائے، آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، لیکن اس عمل کو جو وقت میں بتاؤں گا، اگر اس وقت پہ پڑھو گے تو پھر آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، بہت ہی خاص اور مبارک دن ہے۔ اس دن کو لاپرواہی میں نہیں گزاریے گا۔ پہلے آئیں وظیفہ سمجھنے سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، دعا اللہ پاک سے رابطے کا ذریعہ ہوتا ہے، دعا مانگنے سے بندہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آئیں پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ وظیفے کی طرف چلیں گے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے،
تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، آج جمعۃ المبارک کے مبارک دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے، ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔
دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے. یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں. ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. ثواب دلوا سکتا ہے, فائدہ نہیں پہنچا سکتا. فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے, کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں, کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے. اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے, متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے, وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا. وہ رب ہے, سب سے بڑا بادشاہ, ہر کسی کو بنانے والا, کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں. تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں. بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے, ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. یار خدا کے بندو, اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو. یار رب کی جو وحدانیت ہے, رب کی جو روحانیت ہے, جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے. ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا, ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں, اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ والوں, ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں, آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں. قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے. 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے, کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے, کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے, یا پھر کوئی مقروض ہے, یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے, پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے. آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں, آپ کا کوئی مقصد ہے, آپ کی کوئی حاجت ہے, بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے, اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے, اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے. یا اللہ یا محمد, اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں. رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے, اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا, یہ آخرت, یہ رحمتیں, یہ برکتیں, یہ ہر شے سجائی گئی ہے, رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے. اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے, اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا, اسے مل جاتا ہے. یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے, یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے. اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت, اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے. یہ اتنا پائیدار, اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے, رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے, اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے. یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں. آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں. بگڑے کام سور جاتے ہیں, رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں, بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں. وہ جو ساری عمر نہ مل سکا, وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا, وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے, ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے, بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں. آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو, رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا. یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا, یا اللہ یا محمد
2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 शुमार होगा। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों नामों को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह, सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। वो जो कई सालों से ना मिल सका, आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान, खुलूस नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब्बे करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाए, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कि कबूलियत हो गई है। समझ लीजिएगा आपके करीब फरिश्ता मुकर्रर है। अब आप जो मांगेंगे रब्बे काबा की जात आपको इनामात से माला माल फरमा देगी। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का, या अल्लाह या मोहम्मद रब को मनाने का, रब को राजी करने का, अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को बख्शिश का एक ऐसा जरिया बनाने का मुस्तनद वजीफा, एक ऐसा राज आपके हवाले कर रहा हूँ कि अब रब राजी है। अब वक्त है रब्बे करीम से मांगने का। अब फौरी तौर पर आप लोगों ने दूसरा अमल करना है। आप लोगों ने अल्लाह पाक का बहुत ही मोहब्बत भरा नाम या वदूदू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या वदूदू ये अल्लाह पाक का बहुत ही खास इसमें आज़म है जो कि मोहब्बत पैदा करता है। आज आपकी खिदमत में अल्लाह पाक के बड़े ही प्यारा नाम या वदूदू का ऐसा खास वजीफा बताऊंगा, आप लोग हैरान और परेशान हो जाओगी, जिसकी बरकत से आपके बड़े से बड़ा दुश्मन भी मोम बन जाता है, उसका दिल मोम का हो जाता है। अल्लाह वालों, ये अमल दिलों में मोहब्बतें पैदा करता है। खास तौर पर ये अमल मेरी बहनों के लिए है जो अपने शोहर के दिल में राज करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि मेरे शोहर के दिल में तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाए, वो मेरे अलावा कभी किसी और लड़की को ना देखे। तो आज ये अमल, ये वजीफा आप लोग पढ़ें, या वदूदू। ये अल्लाह पाक का ऐसा खास इसमें आज़म है जो कि दिलों में मोहब्बतें पैदा कर देता है, इतनी तड़पने वाली मोहब्बत पैदा करता है कि यकीन करें आप लोग खुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। मैं अपनी बहनों से ये बात कहना चाहता हूँ कि एक अंडे के ऊपर अगर आप पढ़ लेना या वदूदू को, तो बहुत फ़ायदा होगा। जो अंडा नॉर्मल आप लोग नाश्ते के लिए बनाती है ना, उसके ऊपर ये अमल पढ़ें या वदूदू का, जो मैं आपको बताऊंगा। अंडे पे दम करें और फिर मतलब उस अंडे को फ्राई कर लें, उस अंडे को फ्राई कर लें, उसके बाद भी दम कर सकते हैं, पहले भी दम कर सकते हैं। तो फिर जो है अपने शोहर को वो नाश्ता पेश कर दें। यकीन करें जैसे जैसे वो नाश्ता करते जाएंगे, उनके पूरे दिल में, दिमाग में आपकी ही यादें रच जाएंगी, बस जाएंगी। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा मेरी बहनों, अपने शोहर को गुलाम नहीं बनाना है, अपने शोहर को उसकी माँ से दूर नहीं करना है। क्योंकि अगर आप लोग अपने शोहर को उसकी माँ से दूर करेंगे ना, फिर आपके बच्चे भी आपके फर्मा बरदार नहीं बनेंगे। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि दादा दादी बचाते हैं बच्चों को, माँ बाप नहीं सिखा सकते। तो आप लोग कोशिश करें कि इस वजीफे को अपने जायज़ मकासद के लिए इस्तेमाल करें। जितने ज़्यादा जायज़ मकासद के लिए आप लोग इस अमल को इस्तेमाल करेंगे, फ़ायदा उतना ही होगा। अब किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या वदूदू ये 1 बार हो गया, या वदूदू ये 2 बार हो गया, या वदूदू ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या वदूदू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें 100 बार, 100 टाइम्स, यानी 100 मरतबा आप लोगों ने या वदूदू पढ़ना है। अंडा पर पढ़ ले हो तो अंडे पे दम कर लें, हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले हो तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं, या फिर पानी पे पढ़ लो तो पानी पर भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, मोहब्बत पैदा करने के लिए अमल है, याद करके तसव्वुर में रखकर भी इस वजीफे को पढ़ा जा सकता है। अल्लाह पाक को राजी करना चाहते हैं तो अल्लाह पाक को भी जहन में रखे, यानी कि खाने काबा ही जहन में आएगा,
تو آپ لوگ اس طریقے سے بھی عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی بڑے دعوے دار رب سے محبت کرتے ہیں، لیکن رب کے کسی فرمان پہ یقین نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے۔ اور اللہ والوں، یہ جو عمل میں دے رہا ہوں اگر رب کے لیے آپ نے کر لیا تو یقین کرے دنیا جہان کی تمام نعمتیں، تمام رحمتیں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ یہ ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ اتنا خاص اور مجرب وظیفہ آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو انڈے پر پڑھتے ہیں اور انڈا کسی اور کو کھلا دیتے ہیں، اپنی جو ہے وہ بیگم کو کھلا دیتے ہیں یا پھر شوہر کو کھلا دیتی ہیں، تو تڑپنے والی محبت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر اللہ پاک کی یاد میں محبت میں کریں گے تو یقین کریں پھر آپ کو کسی پہ دم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں کوئی بولے کہ میں خانہ کعبہ پہ دم کر دوں، ایسا نہیں ہے۔ بس اپنے دل سے آنکھوں کو بند کریں، رب کو یاد کریں اور یا ودودو پڑھتے رہیں، رب راضی ہو جائے گا۔ رب تو ویسے ہی راضی ہو جاتا ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں جو عمل پڑھنا ہے وہ عمل آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر لے جائے گا، یعنی بے پناہ کی عزت آپ کو ملے گی۔ آپ نے آخر میں یا عزیزو، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے، یا عزیزو، آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے، جس کی برکت سے آپ کی تمام تر مالی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور لوگ آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھنے دور دور سے آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ والو، یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی آپ اپنی یقین کریں بلندیوں تک پہنچ جائیں گے، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، آپ کے بند نصیب کے تالے کھل جائیں گے۔ یہ یا عزیزو کا اتنا خاص اور بہترین وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی صرف یا عزیزو کو پڑھے اور سچے دل سے پڑھے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے پڑھے، تو اس کے ہر مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ کیونکہ یا عزیزو کے ایک نام کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، آپ لوگ صرف یہی جانتے ہیں کہ یا عزیزو کے معنی ہیں عزت دینے والے۔ اب عزت دینے والے عزت کیسے ملے گی؟ جو بندہ حیثیت میں بڑا ہو تو جب بھی اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، کوئی اگر رتبے میں بڑا ہو یعنی کہ پرموشن چاہتا ہے تو بھی آپ کو عزت ملتی ہے۔ تو یہ مختلف طریقہ کار ہیں جو اللہ والوں نے بتائے ہیں کہ اس طرح سے بھی جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں عزتیں دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے یہ جو عمل ہے یا عزیزو کا، یہ آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اب یا عزیزو کو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یا عزیزو کس طریقے سے پڑھنا ہے بس یہ ملاحظہ کریں کہ ترتیب کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے۔ یا عزیزو یہ ایک بار ہو گیا، یا عزیزو یہ 2 بار ہو گیا، یا عزیزو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا عزیزو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا عزیزو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 مرتبہ یا عزیزو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور رب سے مانگنا شروع کریں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا، اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ دیر ہو جاتی ہے، اندیر نہیں ہوتی۔ رب عطا ضرور کرتا ہے، کبھی کبھار کسی چیز کے عوض آپ کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں، 100% کامیابی ہوگی۔ آزمودہ اعمال ہیں اور وظائف بھی ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں آزمودہ ہیں، 1 2 10 نہیں، لاکھوں کروڑ لوگوں نے اس عمل سے، اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا اور آگے آنے والے وقتوں میں بھی اٹھاتے رہیں گے۔ تو بس آپ کے لیے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ بھی اپنے مقصدوں کے لیے اللہ پاک کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ ان ناموں سے اللہ پاک کو پکاریں گے، اللہ پاک آپ کی مدد لازمی فرمائیں گے۔ دعا اچھے انداز میں مانگیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ اللہ پاک ان پر بھی اپنی رحم کرے۔ کیونکہ اگر آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور دوسروں نے اگر اس وظیفے کو پڑھا، اللہ پاک نے ان پر رحم کرا، تو آپ پر پہلے اللہ پاک رحم فرمائیں گے، بعد میں ان پر رحم فرمائیں گے، کیونکہ یہ میرے رب کا قانون ہے۔ پھر ملاقات ہوگی، بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔